کسی نے ایک سوال کیا 12 ربیع الاول کی فضیلت کیا ہے؟ تو دیکھیے 12 ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیے، مطلب اس دن کی کوئی خاص خصوصیت، کوئی فضیلت، کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، آپ کی پیدائش کب ہوئی اس میں اختلاف ہے۔ اکثر لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، چونکہ عربوں کے پاس جو ستارے وغیرہ کی جو طریقہ تھا جن کی وجہ سے وہ چیزوں کو ماپتے تھے، یاد رکھیے، جاننے کی کوشش کرتے تھے، کچھ نئے لوگوں نے اس پہ ایک ریسرچ ورک کیا، اور شاید میں سمجھتا ہوں علامہ سلمان منصور پوری صاحب نے رحمت اللہ عالمین جو ان کی سیرت ہے اس کے اندر بھی یہ چیز کو کوٹ کیا۔ جو ستاروں کی پوزیشننگ عرب رکھتے تھے اس زمانے میں، اس سے وہ لوگ بڑے عقیدے رکھتے تھے، مصریوں کا بھی یہ حال تھا، اس پوزیشننگ کے اعتبار سے انہوں نے اسے کیلکولیشن کیا تو یہ پایا کہ 9 ربیع الاول کو وہ ستارے اس لائن میں آتے جو عربوں کے اس طریقے سے، چونکہ ستارے پوزیشن چینج کرتے بہت تھوڑی، اور سینچوریز کے اندر ان کی پوزیشن چینج ہوتی ہے بہت تھوڑی، یا ایسا کہ دنیا کا روٹیشن چینج ہوتا ہے جس سے وہ فلکچویٹ ہوتی ہے، تو بہت تھوڑی ہو کے کچھ ڈگریز کا فرق کچھ ہزار سالوں میں آتا ہے۔ تھوڑے اس سے اندازہ لگایا کہ 9 ربیع الاول یہ زیادہ بہتر ہے، جو پیشن گوئیاں جو ستاروں کی وغیرہ وغیرہ اس زمانے لوکیشن سے لوگ معلوم کرتے تھے، تو 9 ربیع الاول زیادہ لوگوں نے کہا، 10 بھی کہا، 11 بھی کہا، کچھ نے 12 بھی کہا، لیکن آپ کی وفات کب ہوئی تھی؟ طے شدہ ہے 12، طے شدہ ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ بہرحال اب فضیلت کیا ہوئی اس دن کی بتائی؟ کچھ بھی فضیلت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو فضیلت نہیں مانا، صحابہ نے کبھی اس کی فضیلت نہیں منائی، کچھ بھی نہیں، یہ تو بس بات کے دور میں لوگوں نے مختلف قسم کی باتوں کو لا کر قرآن سے اور صحابہ کے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ وہ لوگ منایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی بے بنیاد اور فالتو بات ہے، یاد رکھیے، جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی سر اور پیر اور سند نہیں ہے، یاد رکھیے ان باتوں کی، بٹ لیکن اب جو چل پڑا ہے رواج چل پڑا ہے، 12 ربیع الاول ہے، 15 شعبان ہے، 27 رجب ہے، 22 رجب ہے، 18 ذوالحجہ ہے، عید غدیر قوم، اس کے کتنے میں آپ کو نام لوں، فلاں کی پیدائش، یہ ولی اللہ، وہ فلاں، وہ داتا، وہ گنج بخش، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، وہ جس کو کہیں گے بندہ نواز، وہ فلاں، سب ہے ہمارے پاس، سب کا اپنا اپنا دین ہے، اپنے اپنے تہوارات ہے، اپنا وہ ہے، یہ تو بے بنیاد چیز ہے۔ تو بہرحال 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اسلام میں کسی کا بھی مولد منانا، پیدائش کا دن منانا درست نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ہی پیدائش کا دن ہو ثابت نہیں ہے، لیکن 12 وفات کا دن ہے، بالکل عین ثابت ہے، عین ثابت ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ میں تو ایسا کہتا ہوں اپنے زبان میں کہ شیطان نے مسلمانوں کو لگایا کہ نبی کی پیدائش کے وفات کے دن میں ان کو خوب نچوایا، جیسا 10 محرم کے نام پہ خوب ناچے مسلمان۔ کیا ہے بولے 10 محرم کیا ہے بتائیے؟ غم کا دن ہے۔ اب غم منانے کا بھی عجیب طریقہ ہے، جیسا آپ کے والد کا انتقال ہو جائے 10 تاریخ کو میں اپنے گھر کے باہر شربت بانٹ رہا، آپ کے والد مرے تھے نا، بہت غم ہے، پیور شربت کی مجلس ہے، ڈول بج رہے، میرے بچے نئے کپڑے پہن رہے، میں گھر کے باہر پونگیوں کا بازار لگا رہا ہے پورا، مطلب گوشت ہو رہے، اور کیا یہ آپ کے والد کا غم ہے۔ آپ بولیں گے یار یہ بہت کمینہ آدمی ہے، بہت کمینہ آدمی ہے، یہ ساری خوشیاں منا رہا میرے باپ کے مرنے پہ، غم کا نام دے کے چونگے بنا رہا، میٹھے کھا رہا، اور روڈ بنا کے لا رہا، روڈ سیکنے کا کیا دور چلتا 10 محرم کا، دیکھیے نا یہ کون سا غم ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جس میں کھا کھا کے نڈال ہو کے مر رہے ہم۔ دیکھیے نا غم ہی بول رہے ہیں نا، 10 محرم کچھ نہیں من، شادی وغیرہ نہیں کر، شادی زیادہ خرچہ تو وہ میٹھے میں کرتا جو اس دن مناتا اور لوگوں کو فری بانٹتا، ہم نے لوٹ کے شربت پیے بھائیو، آپشنز رہتے تھے وہاں پر 10 محرم کی شربت کے، ادھر پانی کا ملتا، ادھر دودھ کا ملتا، ادھر دودھ میں زعفران ڈال کے ملتا، تو الگ الگ جگہ جاتے تھے شربت پینے، تو سب یہ سب دیکھ رہے نا، تو انہوں نے 10 محرم کو آپ کو نچوایا، یہ کہہ کر کی غم ہے۔ یہ عید غدیر خم کے نام پہ 18 ذوالحجہ کو آپ کو نچواتے ہیں، یہ عثمان بن عفان کی شہادت کا دن ہے۔ یہ 22 رجب کو آپ کو کنڈوں کے نام پہ میٹھا کھلاتے ہیں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے وفات کا دن ہے۔ تو انہوں نے ہر دن کو 12 ربیع الاول جو ہے اس کو کیا بولتے تھے پہلے، مجھے صرف اتنا بولیے اس کو پہلے کیا بولتے تھے؟ 12 وفات، سب کو پتا ہے بھائی، میں نے اس کو 12 وفات بولا اپنی، 12 وفات، باریافات شارٹ فارم ایک دم وہ ہوتا نا، ایک دم گھس کے جو الفاظ کو بول دیتے ہیں، تو ایک دم اس کا میننگ جو ہے ویسا ہو گیا، ویسا گیس تیل بیچتے وہ گھاسلیٹ بیچتے ہوئے نکل جاتا، چالو ہوتا گیس تیل لے لو، گیس تیل جب وہ گلی کے ادھر نکلتا تو وہ گیس تیل گھاسلیٹ بن جاتا، تو ایسا باریافات کیا تھا، یہ 12 وفات کلیئر تھا ایک دم۔ اب جیسا جیسا یہ جلوس بڑھنے لگے تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا 12 وفات، تو یہ چینج کر کے عید میلاد، نیو ٹرمز، عقیدہ سیم ہے، ٹرم بدلا، تو یہ سب مسلمانوں کو انہوں نے ان کی شہادتوں پہ شہداء کے نچوایا۔
کھلایا پلایا. میں آپ کو بول رہا ہوں سادے الفاظ میں, آپ کے ابا کے انتقال کے دن میں سب یہ کروں تو آپ تو میری جان ہی لے لیں گے, یا یہ بولیں گے یار یہ بولتا یہ غم, لیکن یہ آدمی بہت شادر ذلیل ہے, یہ خوشیاں منا رہا ہے. کون سے کسی کے مرنے پہ چونگے بنانا, روڈ بنانا, میٹھے بنانا, حلوے شربتہ پلانا یہ غم کا علامت ہے؟ مطلب وہ شہادت حاصل کر رہے ہیں پیاسے رہ کر, اور تم شربت پی کے مر رہے ہو ادھر. وہ 70 دن سے ہو کے تم قصے کہانیاں سنا رہے ہو, اور تم 70 دن کا ایک ساتھ کھا رہے ہو ایک دن کے اندر. ہو رہا ہے نہیں سب. بہرحال یہ سب بہرحال ایک عجیب و غریب بات ہے. تو 12 ربیع الاول کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس دن کو کچھ منانا نہیں ہے, کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے. صرف اس کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. آپ اسی دن انتقال کر گئے تھے, یہ بات طے ہے. پیدا ہوئے 9 کو اور انتقال ہوا 12 کو. برتھ ڈے سیم تھا, منڈے کی پیدائش ہے اور منڈے کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بات ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود ہی اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہر چیز کے معاملے میں. ٹھیک ہے, بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم صحیح چیزوں کو سمجھے اور صحیح ڈھنگ سے منائے. اور اگر کوئی 12 ربیع الاول کو عید میلاد بھی کہے تو ایک بچہ بھی جانتا ہے ایک مسلمان کے عید صرف اسلام میں 2 ہی ہوتی ہے, اور وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. نہیں اور بھی ہوتی جمعہ, تو پھر ایسا جمعہ کو ملا تو پھر 52 عیدیں ہو جاتی. پھر 20 جمعہ 50 جمعہ آتے ایک سال میں, 52 عیدیں بولتے ہیں, کوئی 50 عیدیں بولتے ہیں, کوئی نہیں بولتے نا. تو جمعہ جو ہے وہ ایک الگ عید ہے, یاد رکھیے. وہ تہوار والی عید نہیں جس کو منایا جائے, وہ عبادت کے اعتبار سے عید ہے. عید المومنین ہے وہ بھی, لیکن عبادت کے اعتبار سے. لیکن عیدین جو ہے عید الفطر عید الاضحیٰ یہ تہوار کے اعتبار سے عید ہے, منانا ہے اس کو, سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. اسی لیے اس کی مبارکباد بھی دی جا سکتی ہے, اور جمعہ کی مبارکباد نہیں دے سکتے آپ, کیونکہ جمعہ حکمی عید ہے. عبادت کے اعتبار سے اللہ نے حکم دیا عبادت کرو اس دن, جمعہ پڑھو اس دن, ہے نا, حکم کے اعتبار سے ہوگا, اور یہ تہوار کے اعتبار سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے. تو بہرحال 2 ہی عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. کوئی عید میلاد اور پھر اس کے بعد کوئی دوسری عید اسلام میں نہیں, یاد رکھیں. جی السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.